اور خوف نہ کھا، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ بات کی، یہ تو عتبہ کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اگر وہ غار میں اندر داخل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غار کے اس طرف دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے جب اس طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ ایک بڑا سمندر سامنے ہے، نظر آ رہا ہے، کشتی کنارے پہ لگی ہوئی ہے، ملاح بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ تیار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اگر وہ اس طرف سے آئیں گے ہم اس طرف سے کشتی میں سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ عجیب قسم کے حالات و واقعات اور معجزات پیغمبر ظاہر ہوئے۔ یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب 3 دن گزرتے ہیں، 3 دن اور 3 راتیں گزرتی ہیں۔ اب یہ ساری گفت و شنید کرنے کے بعد دشمن واپسی کا راہ لیتا ہے، زد و کوب کرتے ہوئے اس کھوجی کو کہ تیری عقل ٹھکانے نہیں، تیرا دماغ ٹھکانے نہیں، مکڑی کی جالے نہیں ٹوٹے، کبوتری کے انڈے نہیں کھسکے، اور تو کہتا ہے کہ یہاں اس غار میں ہو سکتے ہیں، یہ تیرا دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس اس کو کچھ باتیں کرتے غار سے نیچے، پہاڑی سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں گزارے 3 دن 3 راتیں۔ گویا کہ گود ابو بکر کی، چہرہ مصطفیٰ کا، رحل ابو بکر کی گود، قرآن نبی کا چہرہ، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابو بکر کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کہ نظر میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، دیکھتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر یہ نسخے قرآن کو تو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ جو عملی قرآن ہے اس کی تلاوت آج تم کر، والضحیٰ پڑھ اور محبوب کا چہرہ دیکھ، واللیل اذا سجا پڑھ اور محبوب کی زلفیں دیکھ، الم نشرح لک صدرک پڑھ اور نبی کا چہرہ دیکھ، وشفتین پڑھ اور نبی کے ہونٹ دیکھ، وثیابک فطہر پڑھ اور نبی کا قلب اطہر دیکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا المزمل پڑھ، یا ایھا المدثر پڑھ، نبی کی کملی دیکھ۔ آج عملی تصویر قرآن کی تو پڑھ، اس لیے کہ تیری زندگی کی خواہش تھی النظر الی وجہ رسول اللہ۔ دوسری ابو بکر کی خواہش مال میرا ہو اور قربان نبی کے قدموں پہ ہو جائے، مال میرا ہو اور قربان نبی کے قدموں پہ ہو جائے، بیٹی میری ہو نبی کی رفیقہ حیات بن جائے۔ اللہ نے 3 پسند کی چیزیں ابو بکر کی ایسی پوری فرمائی کہ کسی کی پوری نہیں ہوگی، کسی کی پوری نہیں ہوگی۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي، میرا مال قربان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ۔ ایسا مال قربان ہوا کہ 40,000 درہم لے کر ساتھ جا رہے ہیں، 2 اونٹنیاں خرید کر ساتھ سواری کے لیے جا رہے ہیں، سامان سفر باندھ کر ساتھ لے جا رہے ہیں، 2 غلام ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ایک عبداللہ بن اریقم کو 10,000 درہم تک کی آفر، وہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور اسی طرح عمر بن فہیرہ وہ بھی غلام، وہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ ابو بکر خود جا رہا ہے، بیٹا دودھ لے کر جا رہا ہے، بیٹی صبح شام کھانا پہنچا رہی ہے، غلام ساتھ بکریاں لے کر احوال پہنچا رہا ہے۔ سب کچھ ابو بکر کا ساتھ قربان ہوا، اور بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبی کی عقد میں گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئی ہے، ایسی کسی کی بیٹی نکاح میں بھی نہیں گئی ہے۔ 10 فضائل 10 خصائل حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، جو حدیث کی کتاب کے اندر ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں وہ عائشہ ہوں جس سے سب سے زیادہ رسول اللہ محبت فرمایا کرتے تھے، میں وہ عائشہ ہوں جسے جبرائیل کے سلام آتے تھے، میں وہ عائشہ ہوں
جس کو خدا کے سلام ہے، میں وہ عائشہ ہوں جس کے بستر پہ اللہ کی وحی اور قرآن نازل ہوا ہے، اور میں وہ عائشہ ہوں جس کا چبایا ہوا مسواک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے لبوں سے لگایا ہے، اور میں وہ عائشہ ہوں جس جگہ سے میں پانی پیتی تھی وہیں میرے نبی اپنے لب لگایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہے، وہ نبی کی بیوی ہے۔ 2200 روایتیں اور حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کی نقل فرمائی ہے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ فرمایا کہ اصحاب صفہ کے وہ مدرسین اور معلمین میں سر فہرست حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آتا ہے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وراثت کے مسائل حضرت عائشہ صدیقہ نے امت کو سکھائے ہیں۔ جیسے ابو بکر کی بیٹی نبی کے عقد میں آئی، پھر ایسی کسی کی بیٹی بھی نبی کے عقد میں نہیں آئی۔ یہ 3 پسند کی چیزیں تھی ابو بکر کی۔ بہرحال سفر اب 3 دن 3 راتیں گزری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ تیرے وجود پہ، لبوں پہ، چہرے پہ میں خشکی محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ 3 دن 3 راتیں جاگا ہوں اور تلاوت کی ہے، آپ کے چہرے کی تلاوت کی ہے اور زیارت کی ہے۔ یا رسول اللہ پیاس بڑی شدت کی لگی ہے۔ اب ظاہر 3 دن 3 رات آدمی ایک دن ایک رات کو جاگے نا حالت غیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو نبی کی محبت میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا پیاس لگی ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ ابو بکر جاؤ، اندر سے غار کھلی ہے، ابو بکر جاؤ دیکھو وہ سامنے ایک پانی پڑا ہوا ہے، وہ اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے، اس پانی کو پی لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں گیا، جیسے کوئی پیالہ نما پتھر ہے اس کے اندر پانی ہے، میں نے جب منہ کے قریب کیا، مشک و زعفران سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جب میں نے منہ کے قریب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے، اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے، یہ سارا تو نے پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی 4 نہروں کا نگران فرشتہ ہے، شرابن طہورا کی نہر، دودھ کی نہر، اور اسی طرح شہد کی نہر، اللہ تعالیٰ اور ان نہروں کا مغز جو ہوگا، جو ان نہروں سے کا نچوڑ ہوگا وہ حوض کوثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیاس برداشت کی، نیند کو قربان کیا، گھر بار کو چھوڑا۔ ابو بکر آج تیری پیاس کی شدت کا بدلہ اللہ تجھے دنیا میں بھی دے رہا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہروں کے نگران فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، ان کے مغز کو نچوڑ کر ابو بکر کے لیے پیش کر دو۔ ابو بکر میری امت کی دیگر افراد کو کل قیامت والے دن میرے ہاتھوں تیرے ہاتھوں سے حوض کوثر ان کو نصیب ہوگا، لیکن ابو بکر تو اکیلا ہے جسے اللہ نے دنیا کے اندر حوض کوثر کا پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں میرا اتنا مقام، میرا اتنا مرتبہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ کے نزدیک تیرا اتنا مقام ہے، اللہ تجھے دنیا میں بھی اجر دے رہے ہیں، تجھے آخرت میں بھی اجر سے نوازیں گے۔ اور اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اوپر واجب کر رکھا ہے، میری امت کے اوپر واجب کر رکھا ہے جس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ ابو بکر سے محبت کرے، اور جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتا، اگلے جملے بڑے سخت ہیں، فرمایا کلمہ گو بھی ہو، جو ابو بکر سے محبت نہیں کرے گا وہ 70 نبیوں کے برابر بھی عبادت کر کے آئے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اب ظاہر 70 نبی کی عبادت کے برابر تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 70 نبیوں کی عبادات جو انہوں نے کی ہیں اس طرح وہ کرنا شروع کر دے، ان کی نقل کرنا شروع کر دے، 70 انبیاء کے مختلف اعمال کو کر کے بھی آ جائے، لیکن اس کے دل میں اگر ابو بکر کی محبت نہیں ہے اور ہے میرا امتی، تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کا سفر ہوتا ہے، چار آدمیوں کا قافلہ آگے، عامر بن فہیرہ، وہ بھی ابو بکر کا غلام، وہ بھی ابو بکر کا غلام۔ اور مزے کی بات، ابو بکر کو پھر اللہ نے اعزاز یہ عطا فرمایا نا، اعزاز یہ عطا فرمایا کہ پورے عرب کی دھرتی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ جس کی نسل اور خاندان سے صحابیت کا اعزاز جن کو ملا ہے وہ ابو بکر کا خاندان ہے۔ ابو بکر کا باپ وہ بھی صحابی بنتے ہیں، ابو بکر کی بیٹیاں، بیٹے، نواسے، نواسیاں، داماد، یہاں تک یہ سارے، اور مزے کی بات 7 غلام ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا، وہ 7 کے 7 غلام بھی مسلمان بن کر صحابیت کا رتبہ اللہ کے ہاں پاتے ہیں، جن میں حضرت بلال ہیں، جن میں حضرت ابو فقیہ ہیں، جن میں حضرت عامر بن فہیرہ ہیں۔ یہ سارے وہ صحابی اجل صحابہ ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا وہ مقام عطا فرمایا۔ آگے کا سفر ہوتا ہے، روایات میں آتا ہے ایک اونٹنی پہ عبداللہ بن اریکب غلام اور عامر بن فہیرہ، ایک اونٹنی پہ میرے مصطفیٰ آگے بیٹھے، ابو بکر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سفر ہو رہا ہے۔ اب دنیا کے پجاری پیچھا کر رہے ہیں، مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے اعلان کر دیا جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے دے اس آدمی کو 100 اونٹ انعام ملے گا اور بڑی سرداری بھی ملے گی۔ لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، ہر دور میں پیسے کے پجاری ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ رسول کی محبت و اطاعت نہیں ہوتی، مسلک و مشرب نہیں ہوتا، بلکہ دنیا ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے۔ سامنے نظر آئے، دین بھی گیا، اللہ بھی گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی گئی، سب کچھ پیچھے رہ گیا اور چاند ٹکے آگے آ گئے، سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت بھی گئی، نبی کی محبت بھی گئی، دین متین کی حدود و قیود بھی گئیں، سامنے پیسہ آیا، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، منصب کے مطابق ہے نہیں ہے، بس وہ آنا چاہیے، باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں، بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوا، جب ہوا تو اس نے پوچھا یہ تیرے آگے کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں، خیر ہے؟ کہنے لگا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہے، مکہ میں اعلان ہو گیا جو تلاش کر کے دے گا انعامات سے نوازیں گے، سرداری سے نوازیں گے، لہذا میں ان کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب اس نے یہ پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ جانتا نہیں ہے حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبھی تو پوچھ رہا ہے، وگرنہ پہچان جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب امتحان ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، تب بھی کوئی اور نام لیتے ہیں تب بھی، لیکن پھر اللہ ایسی مدد کرتا ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جملے ایسے بولے، جھوٹ بھی نہیں، حقیقت کے اوپر مبنی ہے اور اس کو سمجھ بھی نہیں آئے، اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بڑے عجیب جملے لکھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جملے پہ کہ یہ کون ہے جواب کیا دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رجل یہدینی الی السبیل، تو پوچھنے والے سن، یہ وہ ہیں جو میرے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ مشکل اور کھٹن راستہ ہے، اب ابو بکر کو اس راستے کا پتہ نہیں تھا، یہ کوئی راہگیر لائے ہیں جی جو راہ بتانے والے ہیں،
لیکن ابو بکر کی منشا یہ تھی کہ وہ ہیں جو مجھے اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو مجھے آخرت کا راستہ دکھلانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو مجھے جنت تک پہنچانے والے ہیں، تو جو سمجھا وہ غلط، یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو کملی والا، یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اب وہ واپس ہوا، دوڑ لگ رہی ہے۔ اب اتنے میں پیچھے سراقہ بن مالک آیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب پہنچا۔ جب قریب پہنچا تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، سراقہ بن مالک پہنچایا اور وہ تو پہچانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا، گھوڑے کے پچھلے پاؤں زمین کے اندر دھسے، جیسے بلکتے ہوئے یا جذبات کے اندر گھوڑا اگلے پاؤں کو اٹھا لیتا ہے، ایسے اگلے پاؤں اٹھا لیے، پچھلے پاؤں زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گئے۔ سراقہ بن مالک نیچے گرا، اٹھا اور پھر گھوڑے کو سیدھا کیا، پھر سوار ہوا، 2 قدم آگے بڑھا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ دوبارہ چل پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر گھوڑا زمین میں دھسا، نیچے سراقہ بن مالک گرا، پھر اوپر سوار ہوا۔ تیسری مرتبہ جب چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سراقہ کا گھوڑا بھی زمین میں دھسا، سراقہ خود زمین پہ گرا، زخمی ہوا، چور چور ہوا۔ اب سمجھ گیا کہ میری بچت نہیں ہے، اٹھا اور نبی کے قدموں میں جا گرا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، میں اونٹوں کی لالچ میں، سرداری کی لالچ میں آیا تو تھا، لیکن سونیا اب مجھے ماننا پڑ گیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ لکھا ہے کہ اس موقع کے اوپر ہی مسلمان ہو گیا تھا، دولت اسلام لے کر واپس پلٹا، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، سچائی اور حقانیت تو دل میں آ گئی تھی، لیکن اس کا اظہار فتح مکہ کے بعد کیا ہے۔ اب واپس راستہ لیا، معافی مانگی، واپس جب ہوا، سامنے اور لوگ اسی راستے پہ آ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہاں گیا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب سراقہ بن مالک، کیونکہ اب تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، سراقہ بن مالک کہنے لگا تم اس راستے پہ نہ جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، تم اس راستے پہ نہ جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں۔ اب کیا سمجھے بھئی، دیکھ آیا ہے، نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ آیا ہوں، نہیں تھے، مجھے نہیں ملے، اگلی بات نہیں کی، درمیان کا جملہ بولا، سچ بھی ہے جھوٹ بھی نہیں، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ دیکھ جو آیا ہے تو اسے ملے ہوتے تو پھر اگلی بات بھی بتاتا نا، نہیں ہے، چلو دوسرا راستہ لو۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اب اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرما رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ظاہر بات ہے ایک لمبا موضوع ہے، اب وقت کی نزاکت ہے، وگرنہ آگے ام معبد کا واقعہ ہے کہ آگے جا کر جس جھونپڑی میں، جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور پھر جھونپڑی میں پانی اور دودھ کے لیے ابو بکر کو بھیجا، اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ وہاں سے آغاز کریں گے، بشرط صحت و زندگی وما علینا الا البلاغ۔